السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری اس کے اندر ان یہودیوں کی خرابی کو بتلایا گیا کہ کس طرح سے وہ اللہ کے نبیوں پر الزامات لگایا کرتے۔ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معاذ اللہ جادوگر کہا، ان پر الزام لگایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے بلبوتے پر جنات پر حکومت کیا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ان چیزوں کا رد فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا کہ یہ یہودی کتنے خراب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاک ہونے کا اعلان فرما دیا ہے کہ ہرگز ہرگز آپ نے کفر اختیار نہیں کیا، آپ نے جادوگری کو اختیار ہرگز نہیں فرمایا۔ اب اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مکاریوں، ان کی خرابیوں کو بتلایا کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا چھوڑ کر جادوگری میں پڑ گئے تھے، جادو کے علم کو سیکھتے، اور اس کے ذریعے سے ملک میں فتنہ اور فساد کو پھیلایا کرتے۔ یہ یہودیوں کی ایسی خرابی تھی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس خرابی کے ذکر کرنے کے بعد بتلا دیا کہ جادو کا علم سیکھنا، اس پر اعتقاد رکھنا، یہ انسان کو کفر میں لے جاتا ہے۔ جو جادو سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اعتقاد تو نہیں رکھتا لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، ان کے پاس جانا آنا بھی ہے، تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن جو جادوگر ہوتا ہے، دین اسلام میں اگر اسلامی حکومت ہوگی تو جادوگر کی سزا قتل بتلائی گئی ہے۔ اگر وہ معافی بھی مانگے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بتلاتے ہیں کہ اس کی معافی کو قبول نہ کیا جائے بلکہ اس جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ چیز ہے، جادو کی وجہ سے کئی ساری فتنے اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے اس کو روکنے کے لیے اتنے سخت احکامات بتلائے گئے ہیں۔ تو الغرض ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور اگر جادو منتر کے چکر میں پڑ جائیں گے تو پھر ایمان غارت ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یہ جادو منتر میں کون پڑھتے ہیں؟ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ یہودیوں کا ایمان بالکل گیا گزرا ہے، یہ کمزور ایمان والے ہیں، یہ بالکل نچلے درجے کے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جادو کے پیشے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب مزید ان یہودیوں کی اور کیا خرابیاں تھیں کہ وہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزامات لگاتے، حضور کی شان میں بھی بے ادبی اور گستاخی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ان کا رد فرما رہا ہے، اور ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم، ادب اور احترام ہم کو سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یعنی اے ایمان والو، جب
حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو لفظ راعینا نہ کہا کرو اور انظر نہ کہا کرو، اور وہ جو کچھ بھی کہیں اس کو دل لگا کر سنو، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے، جب واعظ و نصیحت کرتے، اگر کسی صحابی تک برابر آواز نہیں جاتی یا وہ بے توجہی میں رہتے، وہ صحابی اگر بے توجہی میں رہتے تو حضور کی خدمت میں عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ راعینا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ارشاد فرمائیے، ہم پر خاص نظر کرم فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے لفظ راعینا، یہ دو معنی ڈبل میننگ والا لفظ ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں، جیسا کہ ہر زبان ہوتی ہے اس میں ایک لفظ دو معنی رکھتا ہے، جیسا کہ انگلش میں ایک فاسٹ کا مطلب یعنی تیز، اور ایک فاسٹ یعنی روزہ رکھنا۔ اگر کوئی شخص کہے آئی واک فاسٹ یعنی میں تیز چلتا ہوں، تو یہاں پر فاسٹ کا میننگ یعنی تیز چلنے کے معنی میں ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ بات کہے آئی فاسٹ ان رمضان یعنی میں رمضان میں روزے رکھتا ہوں، تو فاسٹ کے دو معنی بھی آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عربی زبان میں بھی ایک لفظ کے دو معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پر جو صحابہ کرام جو لفظ استعمال کرتے تھے راعینا، تو اس کے معنی رعایت کرنا، توجہ فرمانا، خیال فرمانا، اس کے معنی بھی آتے ہیں۔ اور یہودیوں کی جو زبان تھی عبرانی، اس میں راعینا کا لفظ بے وقوف کے معنی میں بھی آتا تھا، بے وقوف کے معنی بھی آتے تھے راعینا۔ اگر اس کو اور تھوڑا الگ اسٹائل سے پڑھیں گے، راعینا اگر پڑھا جائے یا کے ساتھ، تو پھر چرواہا شیپ ہرڈ جو بکریاں چراتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو الغرض یہ ایک لفظ اتنے سارے معنی رکھتا ہے، یعنی اچھے معنی بھی ہیں اس میں، خراب معنی بھی ہیں، اچھے بھی ہیں خراب بھی ہیں۔ تو یہودی جب حضور کے پاس آتے شرارت کے طور پر معاذ اللہ حضور کو اس طرح سے پکارتے اور ہنستے راعینا ایسا فرماتے، اے بے وقوف معاذ اللہ، اس طرح یہودی یہ الفاظ کہا کرتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ یہودی حضور کو جب یہ لفظ سے پکارنے لگے تو ایک صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے، جن کو عبرانی زبان آتی تھی، یہودیوں کی زبان آتی تھی۔ جیسا ہی آپ نے یہ لفظ سنا تو آپ غصہ ہو گئے اور یہودیوں کو للکار کر کہنے لگے کہ خبردار، آئندہ اگر تمہاری زبان پر یہ لفظ ہوگا، حضور کے سامنے حضور کو جب مخاطب کرو، حضور کو جب اگر تم یہ لفظ کے ساتھ استعمال کرو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو یہودی کہنے لگے کہ مسلمان بھی تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر اس وقت آپ حضور کی خدمت میں تشریف لے گئے حضرت سعد، تو اسی وقت یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہم کو سکھلایا کہ ایسے الفاظ بھی ہرگز استعمال نہ کرو جس سے معاذ اللہ حضور کی شان میں بے ادبی شمار کی جائے یا حضور کی شان میں تنقیص شمار کی جائے۔ تو اس قسم کے الفاظ ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے۔ ساری مخلوقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضور نبی کریم ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ قرآن کریم اس کا شاہد ہے۔ قرآن کریم میں کئی سارے ایسے الفاظ ہم کو ملتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں کے نام لے کر فرمایا، کہیں فرمایا یا موسیٰ، کہیں فرمایا یا ابراہیم، یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن جب حضور کا نام
لینے کی باری آئی تو وہاں پر یا محمد نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اس قسم کے الفاظ استعمال فرمائے اور ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام سکھایا، تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کریں تو ہمیشہ ادب کو ملحوظ رکھیں، کبھی ایسے الفاظ استعمال ہرگز نہ کریں جس سے حضور کی شان میں بے ادبی شمار کی جائے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جس سے حضور کی شان میں بے ادبی شمار ہو تو پھر اس کا ایمان چلا جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو جان بوجھ کر معاذ اللہ حضور کی شان میں بے ادبی کرے یا ایسے ایک لفظ بھی استعمال کرے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ خود ہم کو حضور کا ادب اور احترام سکھا رہا ہے کہ ایسے لفظ سے تم حضور کو نہ پکارو، تم حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جو حضور کی شان کے خلاف ہوں، جو حضور کی شان میں بے ادبی شمار کیے جاتے ہوں، بلکہ ایسے اچھے الفاظ سے پکارو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انظرنا، انظرنا یہ لفظ یعنی جس کے صحیح معنی آتے ہیں، ڈبل میننگ اس کا نہیں آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائے تو تم ادھر ادھر کاموں میں مصروف نہ رہو، بے توجہی میں ہرگز نہ رہو، بلکہ حضور کے فرمان کو غور سے سنو تاکہ تم کو دوبارہ ارشاد فرمانے کے لیے دوبارہ پوچھنے کی تم کو نوبت نہ آئے۔ تو لہٰذا حضور جب فرمائیں تو حضور کی بات کو غور سے سننا چاہیے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جب کوئی حدیث شریف ہمارے سامنے پڑھی جائے تو بالکل توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سیرت کے واقعات ہم ذکر کریں، جب حضور کی بات چلے تو ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، اور واقعات ہوں یا کوئی بھی چیز ہو حضور سے تعلق رکھنے والی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، جان بوجھ کر کوئی ایسا لفظ نکالیں گے تو پھر ایمان چلا جائے گا۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے بڑا تکلیف والا عذاب ہوگا۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام سکھایا ہے۔ مزید آگے آیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ حضور کی شان میں ہی ہے، اس کو مزید کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔